الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم فصل المصنف رحمہ اللہ تعالی الاصول الاربعۃ فقدم الكتاب وقال اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول علیہ السلام وهذا تعریف لكل الكتاب واللام فيه للعهد والمعهود هو الكتاب السابق ذکرہ الذی کان مضافا الیہ للبعض۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ان اصول اربعہ کو الگ الگ کر کے بیان فرمایا، چنانچہ کتاب کی بحث کو مقدم کیا اور فرمایا کہ کتاب و قرآن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ یہ تعریف کل کتاب کی ہے، اور لام اس میں عہد کا ہے، اور معہود وہ کتاب ہے جس کو بعض کا مضاف الیہ بنا کر پہلے ذکر کیا ہے۔ والقرآن ان كان علما كما هو المشهور فهو تعريف لفظي وابتداء التعريف الحقيقي من قوله المنزل إلى آخره۔ اور قرآن اگر علم ہو جیسا کہ مشہور ہے تو یہ تعریف لفظی ہے، اور تعریف حقیقی کی ابتدا ماتن کے قول المنزل علی الرسول الی آخرہ سے ہوگی۔ وَإِن كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوِّ أَوْ بِمَعْنَى الْمَقْرُونِ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ بِلَا تَكَلُّفٍ۔ اور اگر قرآن مقرو یا مقرون کے معنی میں ہو تو یہ اس کے لیے جنس ہے، اور اس کا ما بعد بلا تکلف فصل ہے۔ چنانچہ المنزل غیر آسمانی کتابوں سے اور علی الرسول باقی تمام آسمانی کتابوں سے احتراز ہے۔ فالمنزل احتراز عن الكتب الغیر السماویۃ وقوله علی الرسول احتراز عن باقی الكتب السماویۃ۔ چنانچہ المنزل غیر آسمانی کتابوں سے اور علی الرسول باقی تمام آسمانی کتابوں سے احتراز ہے۔ والمنزل ان يجوز ان يقرأ بالتخفيف أي المنزل دفعة واحدة لأن القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا أولا ثم نزل نجما نجما وآية آية بحسب المصالح والحوائج إليه عليه السلام۔ اور المنزل کو تخفیف کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، یعنی المنزل پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر المنزل پڑھے تو کیا معنی ہوگا؟ یک بارگی اتارا گیا، اس لیے کہ قرآن ابتداءً لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک دفعہ میں اتارا گیا،
پھر تھوڑا تھوڑا آیت آیت ضرورتوں اور مصلحتوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ او لأنه كان ينزل عليه السلام دفعة واحدة في كل شهر، او لأنه صلی اللہ علیہ وسلم كان ينزل عليه السلام دفعة واحدة في كل شهر رمضان جملة، ويجوز أن يقرأ بالتشديد لأن نزوله في الواقع كان بدفعات مختلفة في مدة النبوة صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اس لیے کہ ہر ماہ رمضان میں پورا قرآن ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جاتا تھا۔ او لأنه كان ينزل عليه السلام دفعة واحدة في كل شهر رمضان جملة، یا اس لیے کہ پورا قرآن ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں اتارا جاتا تھا۔ وَيَجُوزُ أَن يُقْرَأَ بِالتَّشْدِيد، اور المنزل کو تشدید کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن کا نزول در حقیقت زمانۂ نبوت میں متعدد دفعات میں ہوا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، شارح نور الانوار ملا جیون نے فرمایا کہ ماتن علیہ الرحمہ اصول اربعہ کو اجمالاً بیان کرنے کے بعد اب الگ الگ کر کے بھی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں، اور کتاب اللہ چونکہ تمام اصول کی اصل ہے، اس لیے کتاب کو اس کے ما لہو اور ما علیہ کے ساتھ پہلے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کتاب وہ قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، مصحفوں میں لکھا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے منقول ہے۔ القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ مکمل تعریف ہے قرآن کریم کی۔ وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ معرف جس کی تعریف کرنا مقصود ہو، جس کی تعریف کی جائے اس کو معرف کہتے ہیں۔ کتاب کا ایک حصہ ہے جس کی تعریف کرنا مقصود ہے، وہ کتاب کا ایک حصہ ہے، یعنی 500 آیات، یہی اصول شرع میں سے اصل شرعی ہے، کیونکہ اصول اربعہ میں سے ایک اصل یہی کتاب کا ایک حصہ ہے، نہ کہ پوری کتاب اللہ۔ حالانکہ جو تعریف کی گئی ہے وہ پوری کتاب پر صادق آتی ہے، چنانچہ مذکورہ تعریف چونکہ کتاب اللہ میں مذکور قصص، عبر، امثال پر صادق آتی ہے، اس لیے کتاب جو شریعت اسلامیہ کی اصل ہے، اس کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی۔ حالانکہ تعریف کا جس طرح اپنے افراد کے لیے جامع ہونا ضروری ہے، اسی طرح دخول غیر سے مانے ہونا بھی ضروری ہے، اور یہاں تعریف جامع مانے نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف تو کل کتاب کی ہے، تعریف یقیناً کل کتاب کی ہے، مگر الکتاب کا الف لام عہد خارجی کا ہے، اور جب الف لام عہد خارجی کا ہے تو معہود وہ کتاب ہے جس کو لفظ بعض کا مضاف الیہ بنا کر سابق میں مصنف نے ذکر کیا ہے، جس کو سابقہ عبارت میں پچھلی عبارت میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سابق میں کہا گیا ہے اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ والاجماع، اب کہا گیا ہے المراد بالکتاب بعض الکتاب، یہ ہے کتاب کا مضاف بنا کر کے ذکر، جس کو لفظ بعض کا مضاف الیہ بنا کر کے ذکر کیا گیا ہے سابق میں، وہ کتاب مراد ہے۔
ای الکتاب بعض الکتابی، یہاں پر الکتاب کو لفظ بعض کا مضاف الیہ بنا کر کے ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر جب بعض کا مضاف الیہ بنا کر کے ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پر وہی الکتاب مراد ہے، بعض الکتاب پوری کتاب مراد نہیں ہے. وَهُوَ مِقْدَارُ 500 آیَةٍ، پس یہاں مقام تعریف میں الکتاب کے الف لام سے اسی بعض الکتاب کی طرف اشارہ ہے. اور جب الکتاب کے الف لام سے بعض الکتاب یعنی انہی 500 آیات کی طرف اشارہ ہے جن کے ساتھ شریعت کے احکام متعلق ہوتے ہیں، تو اب لفظ الکتاب قصص اور امثال کو شامل نہ ہوگا بلکہ صرف انہی 500 آیات کو شامل ہوگا جن کے ساتھ احکام متعلق ہوتے ہیں. اور جب لفظ الکتاب صرف انہی 500 آیات کو شامل ہے جو شریعت اسلامیہ کی اصل ہے، تو دخول غیر سے مانع نہ ہونے کا اشکال واقع نہ ہوگا بلکہ تعریف جامع بھی ہوگی اور مانع بھی ہوگی. حاصل یہ کہ تعریف تو کل کتاب کی ہے، مگر الف لام عہد خارجی کی وجہ سے مراد بعض الکتاب یعنی وہ 500 آیات ہے جو احکام شرع کی اصل ہے. عزیز طلبہ کرام، شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لفظ القرآن میں 2 احتمال ہے. القرآن المنزل علی الرسول، ایک تو یہ کہ القرآن کتاب الہی کا علم ہو، دوسرے یہ کہ لفظ القرآن مصدر ہو. پہلے احتمال کی بنا پر یہ اشکال ہوگا کہ القرآن اگر علم ہو تو الف نون زائدتان اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ عثمان غیر منصرف ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اس عبارت میں قرآن کو منصرف ذکر فرمایا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ القرآن اسم جنس ہے، مگر الف لام کے ساتھ علم ہو گیا ہے، جیسا کہ النجم اسم جنس ہے مگر الف لام کے ساتھ علم ہو گیا ہے. پس جب لفظ قرآن اسم جنس ہے تو یہ غیر منصرف بھی نہ ہوگا بلکہ منصرف ہوگا. بہرحال اگر القرآن کو علم قرار دیا جائے جیسا کہ مشہور ہے تو القرآن کے ذریعے کتاب کی تعریف لفظی ہوگی اور المنزل علی الرسولی سے تعریف حقیقی کا آغاز ہوگا. کیا مطلب؟ القرآن کو اگر علم قرار دیا جائے تو القرآن کے ذریعے کتاب اللہ کی تعریف لفظی ہوگی اور المنزل علی الرسول سے تعریف حقیقی کا آغاز ہوگا. مطلب یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ تعریف لفظی کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے. تعریف لفظی کہتے ہیں کسی غیر معروف لفظ کو معروف لفظ کے ساتھ تعبیر کرنا. مطلب یہ ہے کہ پہلے کسی چیز کو اس کے اجنبی نام کے ساتھ ذکر کیا جائے، پھر اجنبی نام کے بعد میں اس چیز کو اس کے معروف و مشہور نام کے ساتھ تعبیر کیا جائے. جیسے لفظ غضنفر کو لفظ اسد کے ساتھ متعارف کروانا. غضنفر اجنبی ہے، غیر معروف ہے. پہلے اجنبی نام غیر معروف نام سے تعبیر کیا، پھر اسی اجنبی اور غیر معروف نام کی وضاحت، اس کی تعریف کسی اجنبی معروف و مشہور نام کے ساتھ کروائی گئی. جیسے غضنفر کی تعریف اسد سے کر دی گئی. غضنفر بولے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے معنی کیا ہے، اسد کہا، اچھا غضنفر کے معنی اسد مطلب شیر کے ہے. غیثن کے معنی معلوم نہیں تھے، اجنبی لفظ ہے. اب اس کی تعریف
ایک اجنبی لفظ کی تعریف معروف و مشہور لفظ کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، مطر۔ اچھا، غیث کے معنی مطر معنی بارش کے ہے، اسے تعریف لفظی کہتے ہیں۔ اور صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنے کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے اسے تعریف حقیقی کہتے ہیں۔ امید کے سمجھے ہوگے آپ لوگ۔ تو یہاں پر القرآن المنزل، القرآن یہ تعریف لفظی ہے، اور المنزل سے باقاعدہ تعریف حقیقی کا آغاز ہو رہا ہے۔ القرآن مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور مصدر اسم مفعول کے معنی میں بکثرت استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے کتاب بمعنی مکتوب، شراب بمعنی مشروب، خلق بمعنی مخلوق۔ بس جب القرآن مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے تو الکتاب پر مصدر کا حمل کرنا لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ مصدر نہیں ہے بلکہ اسم مفعول کے معنی میں ہے، تو الکتاب مبتدا ہوگا اور القرآن اس کی خبر ہو جائے گی۔ رہی یہ بات کہ قرآن کا اسم مفعول کیا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ لفظ قرآن محموز ہوگا یا غیر محموز ہوگا۔ اگر محموز ہے تو یہ قرأ یقرؤ پڑھنا کا مصدر ہے، اور مقروون اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اور اگر غیر محموز ہے تو یہ قرنا یقرنو جس کے معنی ملنا آتے ہیں، اس کا مصدر ہے، اور مقرون اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ پہلی صورت میں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن پاک چونکہ خوب پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور دوسری صورت میں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات چونکہ ایک دوسرے سے مقترن اور متصل اور ملی ہوئی ہے اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ صاحب نور الانوار فہو جنس لہو سے فوائد قیود بیان فرما رہے ہیں۔ فوائد قیود کا مطلب یہ ہے کہ تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے۔ جنس اور جنس معرف جس کی تعریف مقصود ہو، غیر معرف جس کی تعریف مقصود نہ ہو، جنس معرف اور غیر معرف دونوں کو شامل ہوتی ہے، اور فصل معرف سے غیر معرف کو خارج کر کے معرف کو غیر معرف سے ممتاز کر دیتی ہے۔ فصل معرف سے غیر معرف کو خارج کر کے، یعنی جو مقصود ہے مقصود کو رکھ کر کے غیر مقصود کو خارج کر کے، معرف کو غیر معرف سے، جو مقصود ہے اس مقصود کو غیر مقصود سے جدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ لفظ القرآن کتاب معرف جس کی تعریف مقصود ہے کے لیے لفظ القرآن جنس ہے، کیونکہ لفظ القرآن ہر پڑھی جانے والی اور ہر مقرون و متصل چیز کو شامل ہے، خواہ وہ کتاب اللہ ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو۔ اور لفظ المنزل پہلی فصل ہے جو غیر آسمانی کتابوں سے احتراز کرتی ہے، یعنی المنزل کی قید سے غیر آسمانی کتابوں کو خارج کر دیا گیا، اور علی الرسول کی قید سے قرآن پاک کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل وغیرہ کو خارج کر دیا گیا ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا المنزل کو زا کی تخفیف المنزل اور تشدید دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ تخفیف کی صورت میں انزال، انزل ینزل انزال جس کے معنی آتے ہیں یک بارگی اتارنا سے ماخوذ ہوگا، اور تشدید کی صورت میں تنزل ینزل تنزیل تدریجاً اتارنا سے ماخوذ ہوگا۔ المنزل ماخوذ، المنزل ماخوذ از انزال پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتاً واحدتاً یک بارگی اتارا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سال بھر میں جس قدر قرآن اترتا تھا رمضان میں تجدید کے طور پر ایک دفعہ پورا اتارا جاتا تھا، اور ماخوذ تنزیل پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک
مصلحتوں اور ضرورتوں کے مطابق تھوڑا تھوڑا پوری مدت نبوت میں اتارا گیا ہے. پس جب نزول قرآن دفعتاً واحدتاً بھی ہے اور تدریجاً بھی ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا 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 تھوڑا، تو نزول قرآن کو بیان کرنے کے لیے المنزل ذا کی تخفیف اور المنزل ذا کی تشدید دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.